ناظرین، اس وقت کرناٹک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ ہم سبوں کے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس سے نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ڈرنے کی، اس لیے کہ خود قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نا امیدی زیبا نہیں دیتے، سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ دوسرے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس سے دسیوں گنا زیادہ خراب حالات مسلمانوں پر آ چکے ہیں، تاریخ گواہ ہے، جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اس موقع پر اپنے اعمال پر ہماری توجہ مرکوز کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دن بدن ہمارے اعمال میں کس قدر گراوٹ آ رہی ہے، ایسے اعمال کے سرزد ہوتے بھی ہمیں شکایت کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ ہمیں کیا حق ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا اولین حل قسم بخدا قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار کی کثرت ہے، اس کی زیادتی ہے۔ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اجتماعی طور پر معافی مانگے، انفرادی طور پر معافی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی استغفار کو اپنا ہمیشہ معمول بنائے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال لیں گے، اس کی ہر فکر و پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیں گے، اور ان راستوں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ رواہ ابو داؤد۔ مزید رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ باقی اس سلسلے میں سیاسی طور پر ہماری ذمہ داری اور سیاسی اعتبار سے اس کا تجزیہ انشاءاللہ جلد ہی فکر و خبر کے دوسرے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔